بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس کی نئی لہر ہے، جس کے باعث حکومت نے ملک بھر میں پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک اسکولوں کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم پہلے ہی ایک اندرونی بحران کا شکار تھا۔ آج عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور علیحدگی کا اعلان کیا ایک شو کاز نوٹس کی وجہ سے، جو کہ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب نے جاری کیا، اور ایسا ہی ایک نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح پی ڈی ایم چھوڑ دے گی؟ اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، اور جو کرونا وائرس کی نئی لہر ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب، اور سندھ کے وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مصدق ملک صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب، آپ نے آج بڑے اہم اعلانات کیے ہیں، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے پہلے آپ کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں شکست دی، لیکن اب پی ڈی ایم خود شکست و ریخت کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم میں شکست و ریخت ہو رہی ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں، صادق سنجرانی صاحب کو دیں، مسلم لیگ نون کو دیں، یا کس کو دیں؟ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو شروع تو وہاں سے کرے، کیونکہ یہ تو اس کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کوئی کارپوریشن ہوتی ہے، شو کاز نوٹس دے رہے ہیں، بلکہ کوئی سرکاری محکمہ ہوتا ہے جس طرح شو کاز نوٹس یہ وہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن سے نا ابھی بوئے حکمرانی گئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو، خیر پیپلز پارٹی اپنا جواب خود دے سکتی ہے، لیکن مجھے کچھ حیرانی ہوئی جس طرح کہ انہوں نے اے این پی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ رویہ رکھا، اور جس طریقے سے میجورٹی کے باوجود سینیٹ کا کوسچن، الیکشن کوسچن کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا، تو ہر لحاظ سے یہ کوئی، مجھے لگتا ہے کوئی بجنگ آمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، کوئی بجنگ آمد ہے کہ ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا اور ہم سے تو لڑ ہی رہے ہیں، جی، لیکن اب اپنے لوگوں اپنے اتحادیوں سے بھی لڑ پڑے۔ چلیں چومکھی لڑائی، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں چومکھی لڑائی ہے۔ تو سعید غنی صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اے این پی نے آج علیحدگی کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم سے ایک شو کاز نوٹس کی وجہ سے؟ وہی شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو بھی دیا گیا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی علیحدہ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی خالق ہے، پی ڈی ایم کو بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک کسی منیمم کامن ایجنڈے پر ان کو لے کر آنے میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو برقرار رہنا چاہیے باوجود اختلافات کے اور ناراضگیوں کے۔ اس سے پہلے ماضی میں ان جماعتوں میں اس سے زیادہ اختلافات رہے ہیں، لیکن ایک کامن ایجنڈے پر جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں تو اب بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کی قیادت بیٹھے گی اور اس کا کوئی راستہ نکالے گی، لیکن یہ تمام جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی گلا شکوہ تھا بھی یا یہ تاثر بھی تھا کہ پیپلز پارٹی نے زیادتی بھی کر لی ہے، غلط کام بھی کیا ہے، تب بھی مناسب فورم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ تھی، وہاں پر وہ باتیں کی جا سکتی تھیں، بجائے اس کے کہ میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ ساری باتیں کی جائیں۔ تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی اس پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کو ہوگا، جو بہت ہی کمزور ہو چکی تھی اور کمزور ہو رہی تھی، لیکن کچھ جماعتوں کی ضد کی وجہ سے ہم اس نیچ پہ پہنچے ہیں کہ آج حکومت جو اس بات کو سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پہ۔ اس پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے عادل شاہ زیب صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپروچ کہ ہم آپ کے ساتھ 4 ممبر کا گروپ headed by Dilawar, we want to join you. They didn't approach me, they approached chairman صاحب.
اچھا بلاول صاحب کو انہوں نے اپروچ یہ کیا. بلاول کا فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہاں ان کا اس وقت تک یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بننا تو ہوں. یہ والا فیصلہ آپ اپنی سی کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ کون سا فیصلہ؟ یہ 4 ووٹ لینے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں اس میں کہ کوئی سینیٹر کنٹروورسی. مصطفیٰ نواز کھوکر، اعتزاز صاحب، رضا ربانی صاحب، وہ سارے کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو باپ کے ووٹ نہیں لینے چاہیے. دیکھیں ان کی ہماری جماعت میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ان کی وائس جو ہے سنی جاتی ہے. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین وین یو ایگری ٹو ڈس ایگری اٹس ڈیموکریسی. سعید غنی صاحب سوال میرا یہ ہے، یہ جو ڈان نیوز کو انٹرویو دیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت جو پیپلز پارٹی کے رہنما ڈس ایگری کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو اس پہ ڈس ایگریمنٹ سامنے آیا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جب فیصلہ کیا جا رہا تھا بی اے پی کے ووٹ لینے کا تو یہ پی ڈی ایم سے پوچھ کے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں میر صاحب، ہماری پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی فیصلہ ایسا ہو جس پر 100% اتفاق ہو جاتا ہو. ہوتا ہوگا کچھ چیزوں پہ، لیکن جن چیزوں پر بھی سی میں بات ہوتی ہے وہاں پر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف آراء رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کھل کر کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بات کوئی عجیب نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ضرور تھا کہ شاید وہ انتظار کر لیتے کسی میٹنگ کا اور انہوں نے باہر آ کر بات کری. لیکن ہماری پارٹی میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو اس کا اظہار لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ میرے لیے پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میں اس بات کو کوئی عجیب نہیں سمجھتا. جو دوسری بات آپ نے شاید جس وجہ سے سنایا گیلانی صاحب کا یہ سارا انٹرویو، تو میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ کس سے انہوں نے رابطہ کیا یا کس سے نہیں کیا. یہ جب بحث چھڑی کہ جی یہ 4 افراد جو ہیں وہ آئے اور اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، تو اس میں یہ بات ضرور سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی نے صرف ایک شخص جو دلاور ہیں ان کو اپروچ ضرور کیا تھا، چونکہ وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں تھے اور اپوزیشن کے سینیٹرز کی جو فہرست ہے اس میں ان کا نام شامل تھا. اور ان کی ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمارے دستخط کریں گیلانی صاحب کے پیپرز پر. تو اس وقت بتایا گیا کہ جی وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 3 لوگ اور ہیں. تو اگر وہ 3 لوگ نہ بھی ہوتے تب بھی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے تھے. لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج پی ٹی آئی میں سے کوئی 2 سینیٹرز اٹھیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کیا اپوزیشن کی کوئی جماعت انہیں کہے گی کہ ہمیں ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ بالکل. سندھ اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کے 2 ممبرز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے تو ہم نے تو ویلکم کیا کہ جی اچھی بات ہے. اگر وہ اپوزیشن سے ناراض ہیں اور ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے تو بھائی ہم تو جائیں گے نا ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس. اچھا آپ نے اچھا سوال اٹھایا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا. میں مصدق ملک صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے 2-3 سینیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن بینچوں پہ آنا ہے، تو آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لے کر آتی ہے کوئی بھی بل عوامی مفاد میں، اور یہ واجب ہوتا ہے اپوزیشن کے اوپر کہ وہ سخت تنقیدی نظر سے اس بل کو دیکھے عوامی مفاد میں، اور اسی مفاد کی جو تھوڑی سی رسہ کشی ہے اس میں بل بہتر ہوتے ہیں اور عوامی مفاد آگے آتا ہے. ہمارے نقطہ نظر سے کوئی بھی ایسا فورم پارلیمان کا جس کا چیئرمین جو ہے وہ باپ کا ہو، جس کا ڈیپٹی چیئرمین باپ کا ہو، جس کا حزب اقتدار کا لیڈر جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس جس کو کہتے ہیں باپ کی مدد سے آیا ہو، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی مدد سے آیا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں اس طرح پارلیمان نہیں چل سکتی. ہمارے خیال میں ہمارے لیے 2 چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. نمبر 1 کہ ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، وائس چیئرمین JUIF اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN سے. اگر یہ فیصلہ نہیں بھی قابل قبول تھا، پاس رکھنا چاہیے. سیاست میں یہی ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی معاہدے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایسے کانٹریکٹس تو نہیں لکھتے، تو اس کا پاس رکھنا چاہیے. مگر اگر نہیں بھی رکھنا کسی بھی وجہ سے، حالات بدل گئے ہیں، الیکشن ریگ ہو گیا، گیلانی صاحب کو نہیں بننے دیا، کیمرے لگا دیا، آپ نے وہ سب تماشا دیکھا ہی تھا، تو پھر PDM کے اندر یہ نقطہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. اگر نہیں اٹھایا گیا تو کم از کم بے شک ویسے جیت جاتے،
مگر یہ بات کہ باپ کے ساتھ مل کے جیتا جائے تو اس پہ تو ہم ایک سوال ہے آپ سے، باپ رے باپ ایک سوال ہے، میں اس پر اے این پی کا نقطہ نظر بھی لینے کی کوشش کروں گا. آپ سے ایک سوال ہے. جی پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی جی پچھلے سال ستمبر میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، اور جب اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ بنی، کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آپ نے اے این پی سے پوچھا کہ صوبہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، وہاں پہ کیبنٹ میں شامل ہیں، تو آپ ایک طرف حکومت کے اتحادی ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا تھا یہ؟ جی میں کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ جو میٹنگز ہیں اس میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی کاروائی میرے سامنے نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پوچھا یا نہیں. کبھی آپ نے آپس میں یہ بات ڈسکس کی تھی؟ جی میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا کوئی بات کرنے کے لیے تو اس وقت جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ہمارے لیے یہ شوق تھا، وی ور آل شاک جب یہ خبر ملی کہ باپ کے کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کاغذات 30 وہ جمع کروا دیے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دیر تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا دیں. ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے، یہ ہماری پارٹی کے بھی ایک دو اراکین نے کی ہے کہ یہ جو بلاک تھا یہ چیئرمین صاحب کا بلاک تھا اور صرف پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا. جی انہوں نے یہی اپنی گفتگو میں کہا ہے نا کہ مجھے چیئرمین سینٹ صاحب کی طرف سے بتایا گیا. یہ نہیں، چیئرمین سینٹ نہیں، پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے. بلاول صاحب کی وجہ سے طرف سے. اچھا میں نے پھر اس کو غلط سمجھا. تو میں ذرا اے این پی سے بات کروں. ضرور. جی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہوتی صاحب. السلام علیکم عابد میر صاحب. بہت شکریہ. ہوتی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی کسی موقع پہ پچھلے 6-7 مہینے میں پی ڈی ایم میں کسی پارٹی نے آپ سے یہ پوچھا کہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، تو یہ کبھی بات انہوں نے اٹھائی تھی پہلے آپ سے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حامد میر صاحب، تو میرے خیال سے جتنی بھی ہمارے آج تک میٹنگز ہوئی ہیں، باضابطہ میٹنگز جتنی بھی ہماری ہوئی ہے، تو کسی ایک میٹنگ میں بھی ہم سے یہ سوال نہیں کیا گیا. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر دیتا تو ہم اس کا جواب بھی دے دیتے، لیکن چونکہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا اس لیے ہم نے جواب بھی نہیں دیا. تو آج آپ بتا دیں کہ کیونکہ آج آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو آج یہ جاتے جاتے آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بلوچستان میں باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو وہاں پر آپ اتحادی ہیں اور آپ نے آج بھی کہا ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کی سیاست برقرار رکھیں گے، جاری رکھیں گے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر سینیٹرز کو ان اپوزڈ الیکٹ کیا گیا. وہ ساتھ بھی تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہوئے نا. جی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام بھی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کہ اس سے پہلے جب سنجرانی صاحب پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کافی بڑی تعداد میں سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا پارٹی لائن کے مطابق. جی آج میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اگر گستاخی نہ ہو کہ ہمیں شو کاز نوٹس دینے کی بجائے کسی نے یہ زحمت کی کہ اپنے ان سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیتے جنہوں نے اس وقت پارٹی کی لائن کے مطابق اپنا ووٹ نہیں دیا تھا. ہماری تو صرف ایک کی اس وقت سینیٹر تھی جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور ایک واحد نشست سے بھی اس وقت ہم اپنے محروم ہو گئے تھے اور وہ بعد میں باپ میں چلی گئی. بالکل وہ چلی گئی. اور اگر ہم نے باپ کو ووٹ دینا ہوتا تو پھر ہم نے اس مرحلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ کا ووٹ کیوں دیا؟ پھر وہاں بھی ہم باپ کو ووٹ دے دیتے. ایشو اصل ایکچولی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے تھے، ایک مسلم لیگ کا تھا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا. بالکل یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ سیٹ دی جائے گی، لیکن جو کینڈیڈیٹ وہ سامنے لے کر آئے میرے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ان حوالے سے کچھ تحفظات تھی. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا، اور ظاہری بات ہے کہ مل بیٹھ کر ہی اس کو دور کیا جا سکتا تھا. اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دیا گیا کہ نہیں جی یہی کینڈیڈیٹ رہیں گے، کینڈیڈیٹ کو نہیں بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر ہمیں یا ووٹ کسی کو نہیں دینا تھا، یا گیلانی صاحب کو دینا تھا، یا پھر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دینا تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں
کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا اور کیوں دیا. اگر مجھ سے وضاحت مانگی جاتی میٹنگ میں تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ ہم نے ووٹ کیوں دیا. لیکن پی ڈی ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ایک سیاسی اتحاد ہے جی. اور یہاں پر ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی, مشاورت کے ذریعے بات ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بجائے اس کے کہ ہمیں بلاتے, ہمیں سنتے, ہم سے پوچھتے, ہمیں ایک شو کاز نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان رویوں کے ساتھ پھر چلنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اور اب میرے خیال سے دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے پیپلز پارٹی نے مشاورت کرنی ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو پتا ہوگا. لیکن آج کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم اب پی ڈی ایم نہیں رہی. پی ڈی ایم 10 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا. آج اس میں سے ایک جماعت کو میں یہ کہوں گا کہ باہر کر دیا گیا ہے مجبوراً دیوار سے لگا کر ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب تو وہ اتحاد نہیں رہا, لیکن بہرحال ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت بہت شکریہ امیر دروتی صاحب. اچھا شفقت محمود صاحب ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم جو ہے اس میں سے ایک پارٹی نکل گئی, پہلے 11 تھیں, پھر 10 رہ گئیں, اب 10 میں سے ایک نکل گئی, 9 رہ گئیں. یہ آج بہت سے آپ کے ساتھی جو ہیں حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس پہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, بڑی ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں. تو اس حکومت کی کامیابی کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم میں شکست و ریخت کے بعد حکومت کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے مبارکباد کی مستحق تو نون لیگ ہے, جس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک عہدے کے لیے سارے جو اتحاد ہے اس کو تار تار کر دیا. ہمیں تو خوشی ہے, اچھا ہے, اور لڑیں آپس میں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک کہ اتنا ریجڈ سٹینڈ اور اتنا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگ آمد, تو باقی ہماری اپنی پرفارمنس تو آبویسلی امپورٹنٹ ہے ہماری اپنے لیے. اپوزیشن تو اب پی ڈی ایم تو شکست و ریخت ہو گئی, اور لیکن ہمیں اپوزیشن سے برا نہیں لگتا. اپوزیشن کریں, ضرور کریں, اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جیسے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر مصدق صاحب نے, کہ وہ رسہ کشی سے اور جو لیجسلیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو لیکن ہمیں obviously ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں. اکانومی کو ہم نے ریوائیو کر دیا ہے, جو ہمیں سچویشن ملی تھی اس کو بالکل ہی چینج کر دیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں چلا گیا پہلی دفعہ. ڈالر جو ہے وہ 168 تک جا کے اب 152 کی 153 کی سطح پہ آیا ہوا. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی. جی, چینی کی قیمت کا اس میں بہت ساری ذخیرہ اندوزی اور بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں جو کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں بھی نظر آئیں گی, کہ جس میں جو کارروائی ہوگی کہ یہ جو سٹہ بازی ہوتی ہے چینی کے اندر اور جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یس, اس کو ہمیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لینے پڑیں گے, جس کی طرف سے جو ہولڈنگ ہے یہ تو جان کے کچھ لوگوں نے ہماری حکومت کے اوپر یہ سارا تہمت لگانے کے لیے یہ کیا. لیکن بے شمار ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا, کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, آپ کو روز اخبارات میں اشتہار آتے ہیں نئی بلڈنگز کے, نئی چیزوں کے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. ایکسپورٹس بڑے سالوں کے بعد بڑی ہیں. ریمیٹنسز 2 بلین سے زیادہ پر منتھ جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اور خاص طور پہ روپے کی جو مضبوطی ہوتی ہے نا, وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ویسے حامد جی آج تک پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو روپیہ جو ہے وہ پیچھے جا کے تو واپس آیا, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپس آ رہا ہے. میرے اپنے شعبے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو ہم نے 2 صوبوں میں نافذ کر دیا ہے. بلوچستان میں بھی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بدتدریج ہماری سندھ کے سعید غنی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے. تو اس میں وہ ہوگا. ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں, یعنی کہ میں اب آپ کو ایک لمبی چیزیں, احساس پروگرام کے تحت 50,000 اسکالرشپس دی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. اس کے علاوہ احساس کے ذریعے تقریباً 200 ارب روپیہ ایسے مشکل وقت میں لوگوں میں بانٹا گیا کہ جب کووڈ کا ایک بہت بڑا اٹیک آیا ہوا تھا.
تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں, کچھ چیزوں کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب میں ذرا جو آپ کی وزارت سے متعلقہ معاملات ہیں اس پہ بھی بات کروں گا, کیونکہ آج NCOC کا اجلاس بھی تھا, آپ نے بھی کچھ اہم اعلانات کیے ہیں. سعید غنی صاحب بھی پچھلے 2-3 دن سے کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو نئی لہر ہے اس کے باعث سندھ میں جو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے کچھ دنوں کے لیے. اس پہ سعید غنی صاحب سے اور شوکت صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. سعید غنی صاحب, کل آپ کا بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا. آج سندھ کی وزیر سے ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لیے ٹرانسپورٹ معطل کر دی جائے. یہ اس بارے میں جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ میر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ برس بھی جب کووڈ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو فلائٹس بھی بند کی گئی تھیں, ٹرینز بھی بند ہوئیں اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کی گئی تھی. تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کو محدود کیا جا سکے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ پنجاب میں اور KPK کے اندر جو شرح ہے انفیکشن کی وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ جو UK ویریئنٹ ہے اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے. صوبہ سندھ اور بلوچستان ابھی قدرے اس سے محفوظ ہیں اور وہاں انفیکشن ریٹ کم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 صوبوں میں انفیکشن ریٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جو بین الصوبائی آمد و رفت ہے, عوامی جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپ بند کریں, جس میں ٹرینز بھی ہیں, فلائٹس بھی ہیں اور بسز بھی ہیں. ہم اس میں گڈس ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کرتے ہیں, اس میں ہم پرائیویٹ گاڑیوں میں لوگ جو سفر کرتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے, اس کی اسکریننگ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں روکا تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال کہیں پیدا نہ ہو جائے, خدا نخواستہ جو اس وقت پنجاب میں ہے اور KP میں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے. صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں ذرا براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف اسلام آباد میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو محدود کیا جائے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کو مل جل کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں, اور اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کو ہم کرٹیسائز کریں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا آپ اپنے شہریوں کو اس وبا سے بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں, انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ اس پر عمل درآمد فوری طور پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بینگ پارلیمنٹیرین ممبر آف دا اپر ہاؤس, آپ کیا کہیں گے کہ کرونا وائرس کی جو حالیہ لہر ہے بڑی سیریس ہے, اور سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, آپ لوگ اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں, اور دوسری طرف محدود لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں. دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلے وبا آئی تو وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ یہ فلو کے علاوہ فلو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ پہلی فیز تھی. دوسری, جب ہم نے بہت شور ڈالا, اور میں ایک مستقل مزاجی سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں لاک ڈاؤنس کرنے چاہیے, ایون جب میری پارٹی نہیں کہہ رہی تھی میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا, تو اس وقت وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ روزگار کی لانڈی ہے, جس کو مرنا ہے وہ مر جائے, کیونکہ ہم روزگار نہیں روک سکتے اور ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اور چلیے وہ فیز بھی گزر ایگزیکٹ الفاظ ایسے ہی تھے جس طرح نہیں, میں نے انٹرپریٹ کیا کہ آپ وہ نے بار بار انٹرپریٹ کیا نا, کیونکہ عمران خان صاحب ایسی اردو استعمال نہیں کرتے. جی میں کرتا ہوں, لیکن وہ کہہ یہی رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم روزگار کے لیے لاک ڈاؤنز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب پوری دنیا کر رہی تھی, چلیں وہ بھی مان لیا. ہمیں پچھلے سال کے وسط سے پتا ہے کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں ویکسینز آ جائیں گی, سب کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا تھا. پوری دنیا نے جا کے پہلے پیسے دے کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نیپال جو کہ غریب ملک ہے, نیپال کے اندر 5%, 5.5% آبادی جو ہے اس کو ویکسینیشن لگ چکی ہے, 5.5%. چلیں وہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے. تو بھارت کی بات کر لیں, شری لنکا کی بات کر لیں. شری لنکا کے اندر 4% لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. بھارت کے اندر 3.5% لوگوں کو لگ چکی ہے, اور بنگلہ دیش جو پاکستان ہوا کرتا تھا وہاں پہ 3% لوگوں کو لگ چکی ہے. انہوں نے بھی تو کہیں سے خریدی ہے نا. پاکستان میں 0.16%, یعنی 1% نہیں, آدھا فیصد نہیں, 1/4% نہیں, 0.16% لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اسد عمر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ایڈوانس پیسے نہیں دیے کہ ہم نیب کی پکڑ میں آ جاتے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روز کے 100 لوگ مر رہے ہیں یہ صرف 1 یا 2 وزیروں نے نیب کی پکڑ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کو مرنے دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے حصول نہیں کیا؟ ہمیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے. بھارت نے پوری دنیا کے اندر جو غریب ممالک کے لیے ادویہ جانی تھی وہ سب کے لیے بین کی ہیں، مگر اس کے باوجود بنگلہ دیش 3% کو لگا چکا ہے. بھارت خود جو ہے اس وقت 4 کروڑ لوگوں کو لگا چکا ہے، جو کے پی کی آبادی سے زیادہ ہے، سندھ کی آبادی کا 90-95% ہے. تو ہم نے کیوں نہیں ویکسین کا حصول کیا؟ ہماری جان اتنی ارزاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی کوئی زندگی نہیں. میرے خاندان میں 4 لوگ انتقال کر چکے ہیں، میری والدہ کو اس وقت بھی کرونا ہے. تو یہ کیوں وقت سے ویکسین نہیں آئی، کیوں ویکسین نہیں لگی؟ اچھا شفقت صاحب، اس کا کسی کے پاس جواب اس کا میں نے آپ سے جو آپ نے جو آج کچھ اعلانات کیے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن جو مصدق صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کی جو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں ناکام ہوگی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال جب یہ لہر آئی تو صدق صاحب اتنے ہی زور و شور سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کی پرفارمنس ہر لحاظ سے ایک مثالی بنی اور ساری دنیا نے مثالیں دی کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ روزگار اور بندش دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی اختراع کی گئی. اور اس سے کیا ہوا کہ ہم نے وائرس کو بھی کنٹرول کیا. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین سب کو نہیں مل رہی. دیکھیے زندگی بچائی جا سکتی ہے. حامد میر نہ میں نے ڈاکٹر مصدق جب بول رہے تھے اس میں انٹرپٹ کیا نہ، تو اس لیے مجھے ذرا آپ کا اپنا موقف ہے، میں آپ کو اپنے موقف سے نہیں روکتا، لیکن میری بات بھی سن لیں. تو پاکستان کی پرفارمنس، ہماری جو ڈیتھس ریٹس تھے، جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی ہمارے ریجن سے کم تھیں، اکانومی ہماری جو ہے وہ بجائے نیچے جانے کے اوپر چلنی شروع ہوگی. تو یہ بے پناہ چیزیں ہوئیں جو کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ہینڈل کیا. 3rd ویو کا خدشہ تھا اور اس سلسلے میں ہم نے ویکسینز جو ہے ان کی جو امپورٹ ہے وہ کرنی شروع کی. لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں مختلف، اب آپ دیکھیں ایسٹرازینیکا ایک ہے، اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہیں کہ جی بلڈ کلوٹنگ شروع ہوگی. تو ہم اپنی ابھی یو کے میں کل 30 لوگ مر گئے ہیں بلڈ کلوٹنگ ایسٹرازینیکا کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ چیز ڈاکٹر صاحب آپ تو کیونکہ یہاں بھی تو آنی ہے نا. دیکھیے یہ انفارمیشن بڑی ڈینجرس ہے جو کلینکلی پروون نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسٹرازینیکا سے چلیے آپ کی مرضی. آپ کو مایوسی کوئی زیادہ ہوگی ہے، پہلے تو آپ اتنے یہ اصل میں فارماسسٹ بے صبرے نہیں ہوا کرتے تھے. چلیے میں نے تو آپ کو بتا دیا جو مجھے جو انفارمیشن ہے. آپ اگر چاہتے ہیں عوام کو یہ خبر ملے کہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا سے لوگ مر رہے ہیں تو بتا دیں، پھر ٹیکے لگوائیے گا، لوگ آ کے لگوائیں گے آپ سے. آپ پوری کابینہ کے بحاف پہ بول رہے ہیں. اچھا چلیں آپ بول رہے ہیں کیونکہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں. مایوسی ہے نا آپ کے اندر، جو مایوسی ہے اس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی زندگی کے لیے یہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں. شفقت محمود صاحب، آپ نے جو آج اعلان کیا ہے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے امتحانات کی تیاری کریں اور یہ امتحان آگے نہیں جانے والا، تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب امتحانات جو ہیں ان کو آگے لے جایا جائے. تو آپ نے ان کی جو گزارشات ہیں، مطالبات ہیں، ان پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سارے پاکستان کے تعلیمی وزراء اور صحت کے وزراء کی میٹنگ ہوئی. سعید غنی صاحب بھی موجود تھے اور سب نے متفقہ طور پہ سارے وزراء نے یہ کہا کہ یہ امتحان جو ہے یہ پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ایگزام پوسٹ پون ہوئے تو اس سے جہاں پہ ہم نے پاس کر دیا لوگوں کو، وہاں پہ بہت سارے نقائص، بہت سارے پرابلمز نظر آئے. اور اس سال تو 9, 10, 11, 12 کے لیے بیس لائن بھی نہیں ہے. پہلے ہم نے پچھلے سال جو ان کو پچھلے سال کے رزلٹ پہ پروموٹ کیا تھا، اب تو پچھلے سال کے رزلٹس بھی موجود نہیں. اور جہاں کیمبرج اور اے لیول اور او لیول کا تعلق ہے، یہ کوئی تقریباً 70-75 ہزار 80 ہزار کے قریب بچے ہیں سارے پاکستان میں، جبکہ 9, 10, 11, 12 جو ہے وہ 40 لاکھ ہیں.
تو اس کے بارے میں بھی سب نے بڑے غور و فکر کیا, بڑے اس کو دیکھ کے اور فیصلہ کیا کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. لوگ بہت ساری تیاری کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بہت ایشوز ہیں, جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے بہت ایشو ہے. تو یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا سارے وزرائے. اچھا, اب اس میں سعید غنی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک جو اسکول ہیں ان کو 28 اپریل تک بند رکھا جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی کافی بندشیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر اگر یہ جو سینئر کیمبرج کے امتحانات ہیں اس کو اگر آپ ملتوی نہیں کرتے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اس میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ امتحانات لے رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو صوبہ سندھ میں ہم نے جو اناؤنس کیا ہے وہ 21 اپریل تک ہے, اور وہ بھی اسکول ایسے کلوز نہیں ہے. ہم نے جو فزیکل پریزنس سے بچوں کی اٹینڈنس ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو وہ جہاں جہاں پاسبل ہے آن لائن ایجوکیشن ہے, یا پھر وہ کہ اسائنمنٹس کے تھرو یا کسی اور طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے سب کو, بچوں کو بھی اور وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی, کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تمام کرائسس میں جب کووڈ اتنا پھیل رہا ہو آپ تمام چیزیں ایز یوزول کر دیں. آپ تعلیم بھی بچوں کو پوری دے دیں, آپ ایگزامز بھی وقت پر لے لیں, اس طرح پاسبل نہیں ہے. آپ کو ساری ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کی. اور جو بات شفقت صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ جو بچہ پچھلے سال بغیر ایگزامز کے 9ویں سے 10ویں میں چلا گیا ہے, اس سال اس کو ہم 10ویں سے 11ویں میں بغیر ایگزامز کے بھیج ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں, آپشن ہی کوئی نہیں. آپ مصدق صاحب اتفاق کرتے ہیں, تو ہم یہ کوشش یہ آپ اتفاق کرتے ہیں شفقت صاحب اور سعید غنی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے بغیر پروموشن نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ٹھیک بات جی میرے خیال میں ایویلیویشن ہونی چاہیے, لیکن میں حامی ہوں اس بات کا کہ اگر وائرس پھیل رہا ہے تو لاک ڈاؤنز کے اندر سکولز بھی اگر آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. زندگی بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹے بچے ویکٹرز ہوتے ہیں, یعنی خود تو شاید ان کو کم ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسکول کھول دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں مت کھولیں. میں تو ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اسکول مت جی, کھولیں. دونوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اس بات میں کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں. جی ایڈ کر دیں پلیز. جی سعید غنی صاحب. جی, جو بات کہہ رہے ہیں نا مصدق صاحب بالکل ٹھیک ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو بالکل اسکول بند کر دیں گے, لیکن اس صورت میں پھر ایگزامس ہم آگے لے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایگزامس نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو ایگریمنٹ ہے, بٹ ایگزامس ہونے چاہیے, اس پر بھی ایگریمنٹ ہے کہ جی ایگزام کریں ہم کسی بھی صورت. چلیں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اور مصدق ملک صاحب کیونکہ مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں, کسی معاملے پر تو آپ میں اتفاق ہے, ہر معاملے پہ لڑائی. ویسے میں ایک عرض کروں حامد, ایک عرض کروں جی کہ جب سے یہ کرونا کا کرائسس آیا ہے ہم نے تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سارے اتفاق رائے سے کیے ہیں. اس پر میں آپ کو اور سعید غنی صاحب کو اور باقی تمام صوبوں کے جو وزرائے تعلیم ہیں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کم از کم کسی معاملے پہ آپ کنسنسس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اللہ حافظ.